الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ جب میرے ماں باپ تھے تو میرا گھرانہ بہت ہی زیادہ خوشحال تھا، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں جو اس نے سلوک تھا اس کی مثال دی جاتی تھی۔ سارے خاندان والے ہمارے گھر پر فخر کرتے تھے کیونکہ خاندان کے اندر سبھی تایا، چچا، ماموں، خالہ سب کے گھر 6-7 سے کم بچے نہیں تھے، جبکہ ہمارے گھر میں صرف ہم 2 بہن بھائی تھے، ایک میں اور ایک میری بہن۔ میرے ماں باپ نے ہمارے بعد کوئی بچہ پلان نہیں کیا، بلکہ صلح سلوک سے ہم دونوں کی ہی اچھی پرورش کرنے کی ذمہ داری لے لی۔ ان کا خیال تھا کہ بچے تھوڑے ہی اچھے ہوتے ہیں، بس ہمیں ان کی پرورش بہترین کرنی چاہیے تاکہ وہ زمانے میں ایک مثال بن سکے، اور یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے ایک مثال کے طور پر لیتے تھے۔ دن یوں ہی خوشحالی سے گزر رہے تھے، ہم بھی دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے تھے، ہمارے ماں باپ ہمیں اچھی تعلیم بھی دلوا رہے تھے۔ میری بہن نے کہا کہ وہ عالمہ بننا چاہتی ہے، تو میرے ماں باپ نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے مدرسے میں لگا دیا۔ لیکن پھر ایک دن ہماری زندگی میں بہت بڑا طوفان آ گیا۔ ایک کار حادثے میں میرے ماں باپ کی ایک ساتھ موت ہو گئی۔ اس وقت یہ حادثہ ہمارے لیے بہت بڑا تھا، ہمارا گھر سنسان ہو گیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم دونوں بہن بھائی اپنی زندگی میں کیا کریں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ ہم نے خود کو سنبھالنا شروع کیا اور ہماری زندگی معمول کی روٹین پر آتی گئی۔ ہمیں ہمارے ماں باپ کی کمی تو ضرور محسوس ہوتی تھی، لیکن ہم نے ان کے بغیر جینا سیکھ لیا تھا۔ میری بہن مکمل عالمہ بن گئی اور میں نے بھی اپنے ابو کا کام دیکھنا اور سنبھالنا شروع کر دیا۔ کیونکہ ہم دونوں بہن بھائی اب جوان ہو چکے تھے تو خاندان کے لوگ ہمارے گھر پر آتے اور مجھے کہتے تمہاری بہن کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب وہ جوان ہو چکی ہے، تم بھلے بڑے ہو لیکن تمہاری شادی کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، لوگ تم پر کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن وہ بیٹی ہے، ہمارے خاندان کی عزت ہے جسے ہمیں جلدی سے اپنے گھر کا کرنا ہوگا، کیونکہ اس گھر میں کوئی عورت نہیں ہے۔ تمہارے جانے کے بعد یہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور اکیلی لڑکی کے ساتھ اکیلے گھر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو جاتا۔ اگر میرے ماں باپ ہوتے تو انہیں بہتر طور پر جواب دے سکتے تھے، لیکن اب چونکہ میں ہی اپنی بہن کا سربراہ تھا تو مجھے اپنی بہن کی مرضی جاننا تھی۔ میں اپنی بہن کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ شادی کے معاملے کو لے کر آخر اس کی اپنی مرضی کیا ہے، تو اس نے مجھے منع کر دیا اور کہنے لگی کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کہا کہ خاندان کے لوگ اس طرح باتیں بناتے ہیں، تم گھر میں اکیلی ہو، تو کہنے لگی کہ اس کا ایک بہتر حل ہے، آپ خود شادی کر لیجئے، اس سے گھر میں بھابھی آ جائے گی اور میں بھی گھر میں اکیلی نہیں رہوں گی، تو خاندان والے باتیں نہیں بنائیں گے، میں اور پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، اگر میری بہن اور زیادہ پڑھنا چاہتی ہے تو اس میں مجھے کوئی دقت نہیں تھی، لیکن اگر خاندان والوں کو مسئلہ تھا تو اس کو ختم کرنے کے لیے میرا شادی کرنا ہی بہتر ہوگا، کیونکہ میری بہن پڑھنا چاہتی تھی لیکن میرا رجحان پڑھائی کی طرف نہیں رہا تھا، میں اپنے ابو کے کام کو دیکھ رہا تھا اور اب میں آگے بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، اسی لیے خاندان کے منہ کو بند کرنے کے لیے میں نے ہی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری بہن نے میری شادی کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور آخر کار میری شادی ہو گئی۔ گھر میں میری بیوی آئی تو خاندان والوں کو منہ خود ہی بند ہو گیا۔ اب وہ مجھے یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ تمہاری بہن گھر پر اکیلی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ خاندان والوں کے منہ ابھی تک بند نہیں ہوئے تھے۔ وہ مجھے اس بات کا طعنہ دیتے تھے کہ جوان بہن کو آخر کب تک گھر میں بٹھا کر رکھنا ہے، اس کی شادی کرو، اپنے گھر کا کر دو، لیکن مجھے ان کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے لیے میری بہن کی خوشی عزیز تھی۔ جب وہ مجھے بولے کہ میری شادی کر دو تب میں اس کی شادی کر دوں گا، لیکن میرے یہ ارادے میرے خاندان نے زیادہ دیر تک چلنے نہیں دیے۔ ہمارے گھر پر ہر دوسرے دن پتھر مارے جاتے، کبھی کوئی کاغذ میں پتھر لپیٹ کر ہمارے گھر میں پھینک دیتا تو کبھی کچھ ہو جاتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر یہ سب کچھ میری بہن کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ لوگوں کی بہنیں بیٹیاں بھی تو ہیں، وہ تو بوڑھے ہونے تک اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں۔ میری بہن کی ابھی عمر ہی کتنی ہوئی تھی، وہ پڑھ رہی تھی، یہ ہمارے خاندان والے کس طرح کی دشمنی نبھا رہے تھے۔ جب تک میرے ماں باپ زندہ تھے تب تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر میں پھر بھی ان سب کی باتوں پر خاموش رہا، لیکن شاید میری یہ خاموشی میری بیوی کو اچھی نہیں لگی تھی۔ ایک رات وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ کی بہن کچھ عجیب لگتی ہے، ایسا لگتا ہے آپ کی بہن چھپ کر کچھ کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟
اپنی بہن پر تہمت لگتا دیکھ کر مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا، کیونکہ وہ ایک عالمہ تھی اور میں نے خود کو کبھی اسے کوئی ایسی حرکت کرتے نہیں دیکھا تھا کہ جس کی بنا پر میں اس پر شک کرتا۔ مجھے اپنی بہن پر یقین تبھی اس کی خاطر میں سارے خاندان سے ٹکر لے کر کھڑا تھا۔ تو میری بیوی کہنے لگی کہ آپ کو میری کسی بات پر یقین نہیں ہے، حالانکہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں بول رہی۔ مجھے آپ کی بہن سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، میں نے اس کو مشکوک حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس بنا پر میں یہ کچھ بول رہی ہوں۔ تو میں نے کہا آخر تم نے ایسی کون سی حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے جو تم یہ سب بول رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کی بہن رات کو جاگتی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے کہا کہ بس وہ رات کو جاگتی ہے، اسی وجہ سے تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میری بہن کی حرکتیں عجیب ہیں؟ تم کیا پاگل ہو گئی ہو؟ میری بہن پڑھتی ہے اور رات کو پڑھنے سے زیادہ اچھا وقت کوئی نہیں ہوتا۔ تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں اور آپ کی بہن پاک صاف ہے، میں بھی اس کی پاک دامنی کی گواہی دیتی ہوں، لیکن آپ کو اس طرح خاندان والوں سے جھگڑا مول نہیں لینا چاہیے۔ اب آپ کو آپ کی بہن کی شادی کر دینی چاہیے، وہ بچی ہے، اپنا اچھا برا نہیں سمجھتی، اس کی شادی کے لیے صحیح عمر ہے۔ اس کے بعد میرے دل کو لگی، واقعی خاندان والوں نے ہم سے دشمنی مول لے رکھی تھی۔ اس طرح کے خاندان والے ہم سے بائیکاٹ کر دیتے تو میری بہن کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ ہمارے خاندان میں زیادہ تر غنڈہ گردی بھی چلتی تھی اور دشمنی میں آ کر وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اس نظریے سے میرا ذہن کافی وقت سوچ رہا تھا، لیکن میں نے اپنے خیالوں کو رد کر دیا تھا۔ مگر اب مجھے واقعی میں احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اپنی بہن کی شادی کر دینی چاہیے۔ اسی لیے میں نے اپنی بہن سے کہا کہ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس بار تم میری بات کا مان رکھو گی۔ میری بات پر میری بہن نے کچھ بھی نہیں بولا اور کہنے لگی کہ جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ اس کے بعد میری بہن مجھے کافی پریشان لگی۔ مجھے لگا کہ پڑھائی چھوٹ رہی ہے، اسی وجہ سے وہ پریشان ہیں، مگر یہ پریشانی جلد ختم ہو جائے گی، کیونکہ میں نے اس کا رشتہ بہت اچھے خاندان میں کیا تھا۔ جس خاندان میں نے اپنی بہن کا رشتہ پکا کیا تھا وہ خاندان بہت پردہ اور مولوی گھرانہ تھا۔ اپنے بیٹے کے لیے انہیں ایک نیک، پرہیزگار اور پردے والی لڑکی چاہیے تھی۔ میری بہن کو بھی کسی مرد نے نہیں دیکھا تھا، وہ ہمیشہ سے ہی پردہ کرتی تھی، اسی لیے مجھے اس کی خاطر یہ خاندان کافی اچھا لگا تھا۔ لیکن جب میں نے اس کی شادی کی تو اس کے شوہر نے اسے کہتے ہوئے طلاق دے دی کہ وہ بد کردار ہے۔ مجھے یقین نہ آیا اور میری اس لڑکے سے لڑائی ہو گئی۔ میں چاہتا تھا میں اس پر کیس کر دوں جس نے ایک دن کے اندر اندر میری بہن کو طلاق دے دی۔ ویسے تو وہ لوگ بہت عزت دار بندے تھے، مگر جب واقعی عزت کو سنبھالنے کی بات آئی تو پیچھے ہٹ گئے۔ میری بہن کے جس طریقے سے بدنامی ہوئی تھی وہ سوچ کر ہی مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ مرد ہو کر میں چاہتا تھا کہ میں تھوڑی دیر رو لوں، کیونکہ میری بہن میرا سب کچھ تھی۔ میں جب گھر آیا تو میری بیوی اشاروں میں مجھے کہنے لگی کہ دیکھا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کی بہن کی حرکتیں مشکوک ہیں۔ اس کے اشارے کچھ دیکھ مجھے غصہ آیا، دل کیا اس کا دماغ درست کر دوں۔ پہلے ہی ذہن پر بہت زیادہ بوجھ پڑا تھا۔ پھر میں اپنی بہن کے پاس گیا اور اسے پوچھا آخر سارا ماجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگی مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، اسی وجہ سے میں نے اس سے زیادہ کچھ بھی پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے لگا سارا قصور اسی لڑکے کا ہی تھا، اسے جان بوجھ کر میری بہن کو طلاق دی ہوگی، ضرور اس کا کوئی غلط ارادہ ہوگا۔ میں نے سوچا کہ اس بات کو رازداری سے ہی دبا دیتے ہیں اور اپنی بہن کا کہیں اور رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر نہ جانے کیسے یہ بات ہمارے خاندان والوں کو معلوم پڑ گئی اور سارے خاندان والے مل کر ہمارے گھر آ گئے اور کہنے لگے کہ دیکھا تمہاری بہن نے کوئی نہ کوئی گل کھلا دیا، ہم نہ کہتے تھے کہ پہلے اس کی شادی کر دو پھر بعد میں اپنی شادی کرتے رہنا، لیکن نہیں، تمہیں تو اپنی بہن پڑھائی بہت عزیز تھی، اب دیکھو کیسے ہمارے خاندان کے ماتھے پر کلنک لگا دیا۔ ہمارے خاندان میں ایک ہی رات کوئی طلاق لے کر واپس نہیں آیا، مگر تمہاری بہن نے کارنامہ سر انجام دکھایا ہے۔ ان کی باتیں میرے دل و دماغ پر کسی کوڑے کی طرح لگ رہی تھیں۔ مجھے واقعی میں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن میں پھر بھی اپنی بہن کو بد کردار سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے جس طریقے سے ہماری پرورش کی تھی، اس حساب کتاب سے میری بہن کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکتی تھی۔
چاہے سارا خاندان تو کیا سارا زمانہ میری بہن کے خلاف ہو جائے تو بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میری بہن نے کچھ غلط کیا ہے۔ اور پھر میں نے اپنی بہن کے لیے دوبارہ رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ مجھے ایک اچھا خاندان ملا اور میں نے اپنی بہن کی شادی کر دی، مگر اس بار بھی میرے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے جب دوسرے ہی دن وہ دوبارہ میری بہن طلاق لے کر گھر واپس آ گئی۔ اس بار تو جیسے میری کسی نے زمین و آسمان ہلا دیے ہوں۔ مگر اس بار میں نے کسی سے کوئی تفتیش نہیں کی، بلکہ اپنی بہن کے لیے دوبارہ رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اور تیسری بار جب میں نے اپنی بہن کی شادی کی تب بھی وہ طلاق لے کر واپس آ گئی، اور اس بار مجھے دال میں کچھ کالا ضرور لگا۔ میں نے اپنی بہن کو بھلے بد کردار نہیں سمجھا، مگر میں اس کی پہیلی کو بھی سلجھانا چاہتا تھا کہ آخر یہ کیا پہیلی ہے، عام لوگوں کے ساتھ ویسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس بار بھی میں نے اپنی بہن سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہمارے خاندان نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھ بائیکاٹ کر دیا تھا کہ تمہاری بہن کے کردار میں کوئی جھول ہے، تبھی اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اگر تم لوگوں کا ہمارے گھر پر یا ہم لوگوں کا تمہارے گھر آنا جانا لگا رہا تو پھر ہمارے گھر کی بیٹیوں پر بھی لوگ سوال اٹھائیں گے، ان کے لیے بھی رشتے نہیں آئیں گے۔ تمہاری بہن کو تو کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا، مگر ہم اپنی بیٹیوں پر ایسی کوئی تہمت برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کی باتیں میرے ضمیر کو کوڑے لگا رہی تھیں، اور پھر میں نے ایک پلان بنایا، یہ پتہ کرنے کے لیے آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو بھروسے میں لیا اور کہنے لگا کہ اس بار ہم پتہ لگا کر رہیں گے، آخر یہ سب کیا ماجرا ہے، کیوں میری بہن کو ایک ہی دن کے اندر طلاق ہو جاتی ہے۔ میری بیوی تو خود اس کام کے لیے تیار تھی، اسی لیے جھٹ حامی بھر دی۔ میں نے یہ سب کچھ اس کے لیے کر رہا تھا جس لڑکے نے میری بہن کو طلاق دی تھی، میں نے جا کر ان سب سے بات کی تھی۔ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا اور کہنے لگے کہ یہ بات جا کر اپنی بہن سے پوچھو کہ اس کو ایک ہی رات میں طلاق کیوں ہو جاتی ہے۔ ہر بندے کا ایک ہی جواب سن کر مجھے شک ہونے لگا، اسی لیے میں نے یہ پلان بنایا اور اپنی بہن کی نقلی شادی کروائی اور دولہے کی جگہ صحرا پہنا کر اپنی بیوی کو اندر بھیجا۔ ابھی میری بیوی کو 5 منٹ ہی گزرے تھے جب وہ بھاگتے ہوئے باہر آئی۔ وہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا اسے بہت برے طریقے سے ڈرایا گیا ہے۔ میں ابھی اپنی بیوی سے کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ اندر کیا معاملہ پیش آیا۔ ابھی میری بہن اپنے کمرے سے نکل کر آئی اور کہنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھابھی میرے کمرے میں صحرا باندھ کر کیوں آئی تھی؟ تو ہم دونوں ایک ہی پل کے لیے شوق رہ گئے۔ پھر میں نے کہا، تمہاری بھابھی تمہارے ساتھ مذاق کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ تو خود ہی ڈر گئی ہیں۔ ویسے تمہاری بھابھی کس چیز سے ڈری ہے؟ میں نے اپنی بہن سے سوال کیا تو وہ انجان بن گئی اور کہنے لگی کہ بھابھی کیوں ڈر گئی، مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ پھر اپنے کمرے میں گئی تو میں بھی اپنی بیوی کو لے کر ایک طرف آ گیا اور پوچھنے لگا، آخر اندر کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگے، آپ کی بہن کے منہ سے مردانہ آواز آ رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے جان سے مار دے گی، اس کا پہلے بھی کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اگر میں نے ابھی اور اسی وقت اسے طلاق نہیں دی تو وہ مجھے جان سے مار دے گی۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بہن کے منہ سے مردانہ آواز کیسے نکل سکتی ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اس میں حیران ہونے والی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ کی بہن شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، ان ساری طلاقوں کے پیچھے آپ کی بہن کا ہی ہاتھ ہے، اس نے ہی مردانہ آواز نکال کر اپنے شوہروں کو طلاق دینے پر مجبور کیا ہے۔ اس کی ایک بات میرے دل کو لگی اور میں شرمندہ بھی ہوا۔ میری بہن صرف ایک وجہ سے طلاق لے کر واپس آ جاتی تھی کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میرے لیے دکھ کا مقام تھا۔ میں نے کبھی اپنی بہن سے اس بات کی امید نہیں رکھی تھی کہ وہ ایسا بھی کچھ کرے گی، اسی لیے میں نے اپنی بہن سے مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جا کر اسے بتا دو، یہ نقلی شادی تھی اور اب ہمیں اس کے سچ کے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ میں شدید دکھ کے عالم میں وہاں سے چلا گیا، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا یہ سب کچھ میری بہن نے جان بوجھ کر کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی بڑی وجہ ہوگی، اس بات سے فی الحال میں انجان تھا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، میں نے اپنی بہن سے بات نہیں کی تھی۔ میری بہن کئی بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی، ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن میں اس کے منہ سے کچھ بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ آخر اس سے مجھے کچھ بتانا ہی تھا تو پہلے بتا دیتی، کیوں 3 شادیاں خود ہی توڑوا کر میری اور میرے عزت کو خاک میں ملایا، سارے خاندان کے سامنے مجھے اور خود کو بدنام کروا لیا۔ میں نے اس کے لیے کتنا کچھ نہیں کیا۔ اور پھر ایک دن میری بیوی نے کہا کہ مجھے ہمارے گھر میں کچھ تبدیلی محسوس ہو رہی ہے،
اس بار میں نے اس کی بات کو رد نہیں کیا اور نہ ہی اسے کمعقل کہا، بلکہ اسے پوچھنے لگا کہ ایسی کون سی تبدیلی تمہیں محسوس ہوتی ہے؟ تو کہنے لگی کچھ روز سے ایک لڑکا گھر کے باہر آ کر ٹھہر جاتا ہے اور بہت دیر تک ہمارے گھر کے سامنے ہی ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے۔ جب تک آپ کی بہن گھر کے باہر جا کر اس لڑکے سے کچھ بات نہیں کرتی تب تک وہ لڑکا یہاں سے نہیں جاتا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے دال میں کچھ کالا ہے، ایک لڑکا میری بہن سے بات کرتا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا کیا تم نے پہلے کبھی اس لڑکے کو دیکھا ہے ہماری شادی میں، یا پھر ابھی تک میرے آگے پیچھے وہ آیا ہو؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، ایسا کوئی لڑکا نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی اجنبی انسان ہے۔ اگر کوئی اپنا ہوتا تو میں اسے گھر میں بلا لیتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل کو میں آفس نہیں جاؤں گا، جیسے ہی وہ لڑکا گھر کے باہر آئے تو مجھے ایک بار بتا دینا، پھر اس لڑکے کو میں اچھی طرح دیکھ لوں گا اور اس کے ارادے بھی جان لوں گا، آخر وہ کیوں ہمارے گھر کے باہر منڈلاتا رہتا ہے، اور سب سے پہلے میری بہن کو کیسے جانتا ہے، اور ہم نے یہی سب کیا ہے۔ جیسے ہی وہ آیا میری بیوی نے مجھے بتا دیا۔ میں نے اس لڑکے کو پکڑ کر گھر کے اندر لے آیا تاکہ باہر گلی میں کوئی تماشا نہ بنے۔ پہلے ہی ہماری عزت کا جنازہ آدھے سے زیادہ تو نکل ہی چکا تھا۔ جب ہم اس لڑکے کو گھر کے اندر لے کر آئے تو بہت زیادہ گھبرا گیا۔ اسے شاید یہ امید نہیں تھی کہ ہم اسے اتنی جلدی پکڑ لیں گے۔ جیسے ہی گھر میں شور شرابہ پھیلا تو میری بہن بھی اپنے کمرے سے نکل آئی، مگر جیسے اس نے دیکھا کہ ہم نے اس لڑکے کو پکڑ لیا تو اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا اور اس کے بدلتے رنگ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ پہلے تو میں نے اپنی بہن سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن اب سارا سچ جان کر رہوں گا، کیونکہ پہلے مجھے لگا تھا کہ اس نے یہ ساری شادیاں اسی لیے توڑی ہیں کیونکہ میں نے اس کی شادی اپنی مرضی سے کروائی تھی، مگر اب اس لڑکے کو دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا جیسے معاملہ کچھ اور ہے، اور اگر یہ واقعی عشق و عاشقی کا معاملہ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آج پہلی بار میں نے اپنی بہن سے غصے میں سوال کیا تھا کہ یہ لڑکا کون ہے اور تم اس کو کیسے جانتی ہو؟ تو میری بات سن کر میری بہن رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں اس کو نہیں جانتی۔ بس اتنا بول کر میری بہن اور زیادہ رونے لگی، لیکن اس بار مجھے اپنی بہن کا رونا بہت زیادہ غصہ دلا رہا تھا۔ میں اس پر چیخنے لگا تھا کہ وہ لڑکا بولنے لگ گیا اور کہنے لگا کہ واقعی مجھے نہیں جانتی، اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا اگر واقعی میری بہن تمہیں نہیں جانتی تو پھر تم کیوں ہمارے گھر کے باہر گھومتے رہتے ہو اور میری بہن سے بات کرنے کے بعد واپس جاتے ہو؟ تو کہنے لگا میں آپ کی بہن کو شادی کے لیے منانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر وہ نہیں مانتی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں نے کہا تم ہو کون؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن کے بارے میں ایسی سوچ رکھنے کی؟ تو وہ کہنے لگا مجھے معاف کر دیں، میں یہ سب کچھ اپنی ماں کے کہنے پر کر رہا ہوں۔ آپ کی بہن اچھی ہے اور مجھے پسند بھی ہے، میں اس کی 3 طلاقوں کے بارے میں بھی جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر اور زیادہ حیرت ہوئی۔ اگر وہ یہ سب کچھ اپنی ماں کے کہنے پر کر رہا تھا تو اس کی ماں کون تھی اور اپنے بیٹے کو یہ سب کرنے کے لیے کیوں بول رہی تھی؟ میں نے پوچھا تمہاری ماں کون ہے اور وہ میری بہن کو کیسے جانتی ہے؟ تو اس نے بولا میری ماں وہی ہے جس نے آپ کی بہن کو عالمہ کو کورس کروایا ہے۔ میں نے حیرت سے اپنی بہن کی طرف دیکھا، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ اس کے بارے میں میری بہن کو بھی خبر ہوگی۔ میں نے کہا تم دونوں مجھے بتاؤ آخر یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے؟ تو میری بہن بولنے لگی بھائی میں آپ کو پہلے ہی سچ بتانا چاہتی تھی، لیکن اتنا موقع ہی نہیں ملا اور آپ مجھ سے بدگمان ہو گئے۔ شاید میں سارا سچ آپ کو کبھی نہیں بتاتی اگر یہ مجھے اس بات کا احساس نہیں دلاتا کہ آپ سارا سچ بتانے میں ہی بھلائی ہے۔ وہ کس سچ کی بات کر رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دوبارہ بولنے لگی اور کہا بھائی آپ کو یاد ہے جب ماں اور بابا زندہ تھے تو میرا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس کے یاد کروانے پر مجھے یاد آیا ہاں واقعی میری بہن کا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس نے ان کی جان جاتے جاتے بچی تھی۔ میں نے کہا ہاں مگر اس ایکسیڈنٹ کا یہاں کیا ذکر؟ تو میری بات پر وہ زخمی مسکراہٹ سے ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تو میری ساری زندگی برباد ہوئی ہے۔ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا صاف صاف لفظوں میں بتاؤ آخر تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ اس ایکسیڈنٹ کے اندر مجھ میں ماں بننے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ یہ بات ماں کو جب پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ یہ بات کسی کو بھی نہ بتاؤں۔ وہ شاید زمانے سے ڈر رہی تھی کہ اگر لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تو کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔
بلکہ وہ اس بات کو کوئی اور ہی رنگ دیں گے اور مجھے غلط سمجھیں گے۔ میں چونکہ ان دنوں عالم کا کورس کر رہی تھی تو سچ اور جھوٹ کے درمیان میرا دماغ پھٹ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی تو یہ سب کچھ تو جھوٹ ہوگا۔ میں نے ماں کو کہا کہ جھوٹ کو چھپانے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ کسی کی بھلائی کے لیے بولا جا رہا ہے تو یہ جھوٹ نہیں کہلائے گا، مگر مجھے پھر بھی کشمکش تھی، اسی لیے میں نے اپنی باجی سے یہ بات ڈسکس کی تو میری باجی نے مجھے کہا کہ بھلے تم باقی لوگوں سے بات چھپا لو، لیکن اس انسان کو ضرور معلوم ہونی چاہیے جس سے تم شادی کرو گی۔ مجھے اور ماں کو یہ مشورہ بہت اچھا لگا، اسی لیے میں مطمئن ہو گئی تھی، مگر ماں نے مجھ سے یہ وعدہ لیا کہ آج کے بعد میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ جب مجھ سے آپ نے شادی کے بارے میں پوچھا تو مجھے یہی ڈر تھا جو عورت ماں نہیں بن سکتی، اس سے بھلا کون شادی کرنا چاہے گا۔ میں نے اس وقت منع کر دیا، لیکن پھر آپ نے اپنا مان رکھنے کے لیے مجھے شادی کے لیے مجبور کیا اور میں نے حامی بھری تھی، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں یہ ساری باتیں اپنے ہونے والے شوہر تک کیسے پہنچاؤں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے، اس سے میں کیسے رابطہ کر سکتی ہوں۔ میں یہ بات آپ کے ذریعے بھی نہیں پہنچا سکتی تھی کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا یہ بات اپنے شوہر کے سوا کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ شادی کی رات میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگا، مجھے اور آپ پر غلط تہمت لگانے لگا تو مجھے غصہ آیا اور میں نے لڑکے کی آواز نکال کر اس کو ڈرایا اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ پھر باقی سب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور جب آپ کو غلط فہمی ہو گئی تو مجھے لگا آپ کو سچ بتانا چاہیے۔ اس کے بعد میں اپنی باجی سے ملنے گئی اور اس نے مجھے سمجھایا کہ اپنے بھائی کو یہ بات بتا دے، اسی میں بھلائی ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی مگر آپ مجھ سے ناراض تھے۔ اس کے بعد مجھ سے ملنے آیا اور بولنے لگا میں اپنی ماں کے کہنے پر آیا ہوں اور وہ چاہتی ہیں کہ میں آپ سے شادی کر لوں، مگر میں آپ کی مرضی کے خلاف اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اس کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے بھیج دیتی تھی۔ میں اس کی باتیں سن کر خاموش ہو گیا اور اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بہن کی شادی اسی سے کروں گا۔